السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پہ ہمیں اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 اور 24 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ بنی اسرائیل کی بدبختی اور بد تہذیبی کا یہاں تذکرہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں اور اب اس کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر اللہ نے ایک حکم، ایک امتحان ڈالا کہ جاؤ اپنی جو تمہارے آباء و اجداد کی جو سرزمین ہے اس کو مسخر کرو۔ تمہارے آباء و اجداد کا وہ وطن تھا، مسکن تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر نکلے۔ اب وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اور اب یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ قال رجلان من الذین یخافون۔ اب اس کا تھوڑا سا رخ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کا بدلہ ہے کہ جب انہوں نے یہ حالات ہو گئے ان کے کہ وہ چل نہیں رہے تھے، داخل نہیں ہو رہے تھے، اس بستی میں جا نہیں رہے تھے۔ قال رجلان من الذین یخافون، ان میں سے دو شخص، کہا رجلان، دو شخصوں نے، من الذین، لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے۔ کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ مکمل طور پر لوگ اس جہان میں، اس دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ والوں سے کبھی بھی یہ زمین خالی نہیں ہوئی۔ یعنی انہی قوم میں سے دو شخص ایسے تھے جنہوں نے کہا، اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر خصوصی انعام کیا تھا۔ ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ یہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے۔ ایک تو یوشع بن نون تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے، اور یہ کافی حد تک گمان غالب ہے کہ یوشع بن نون جو ہے ان کو نبوت ملی۔ اور دوسرے کالب بن یفنہ تھے۔ تو یہ دونوں لوگ اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر چلو، اندر تک تو چلو، یعنی تم دروازے تک تو چلو۔ کہنے کا مقصد ان کا کہ تم ایک دفعہ دروازے تک تو چلو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ گے۔ یعنی جو ہی تم اس دروازے میں داخل ہوگے تم کام، یعنی وہ اللہ والے تھے، ان کو اللہ کی بات پہ یقین تھا۔ کہنے لگے کہ جو ہی تم دروازے تک پہنچو گے، دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ ہوگے تو تم فاتح ہو جاؤ گے، فتح حاصل کر لو گے، تم غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں
کہ فتح تمہارے مقدر میں ہے، تمہیں فتح ملے گی، تو تم دروازے تک چلو، اللہ تعالیٰ جو ہی تم دروازے تک پہنچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامیابی نصیب کر دیں گے۔ آگے سے پھر وہ کیا کریں، قالو یا موسیٰ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، انا لن ندخلہا ابدا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں موجود ہے، یعنی جب تک وہ اس بستی میں، اس علاقے میں موجود ہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر لڑو۔ کتنی یعنی یہ بات ایسی ناقابل پسندیدہ ہے، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جائے ان کے ساتھ جا کے لڑے، ہم نہیں لڑنے والے۔ یعنی کتنی ان کے اندر حقارت، تکبر، ناشکری ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان اتنی نعمتیں کھانے کے، استعمال کرنے کے باوجود کیسے مکارانہ جواب دے رہے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جائے، تم لڑو، ہم اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں، ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے۔ یعنی ایسا ٹھٹھا، ایسا مذاق کہ دیکھیں جب یہ قوم وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر نکلے تھے تو یہ 6 لاکھ کے لگ بھگ مرد، عورت اور بچے تھے ان میں سے، اس یعنی پورے جو ایک گروہ تھا، 6 لاکھ آدمی اس میں موجود تھے، عورتیں بچے۔ تو اگر نصف تعداد بھی عورتوں کی لگا لی جائے تو 3 لاکھ بنتے ہیں۔ اگر 3 لاکھ ایک محتاط اندازے میں تھے، 1 لاکھ کے قریب اشخاص موجود تھے، لیکن پھر بھی ان کی پس ہمتی اور نظریاتی کمزوری جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں پس و پیش ہیں، اور یعنی وہ نہیں پسند کر رہے اور الٹا ٹھٹھا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم جہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بزدلی سے بچائے، ایسی مکاری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔